السلام علیکم جی. آج تو یہ بڑا ہی مزے کا ولاگ ہونے والا ہے کیونکہ اس میں ڈھیر ساری خوشخبریاں ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں مسالہ کم ملے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں تیلی لگانے والی, آگ لگانے والی خبریں کم ملیں, لیکن جہاں جہاں پی ٹی آئی کا ذکر آئے گا وہاں پہ بس آپ سمجھیں کہ آگ کے گولے ہی ہیں. کوئی ٹھنڈی ہوائیں تو ہو ہی نہیں سکتی ہیں. لیکن اچھی خبریں میں نے آپ کو اس لیے دینی. دیکھیں, ہم تنقید کرتے ہیں, ہم آپ کو سنسنی خیز خبریں بھی بتاتے ہیں, ہم آپ کو, اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ گھڑ کے بتا رہے ہیں. اور ہم سے مراد یہ کہ میرا یہ پلیٹ فارم اور مجھ جیسے ایسے اور بھی تو اینکرز اینڈ جرنلسٹ اینڈ پولیٹیکل کامنٹیٹرز اینڈ ولاگرز ہیں جو کہ کچھ ڈھنگ کی بات کر لیتے ہیں. سر میں ایک اکیلی تھوڑی ہوں, ایسے اور بھی ہیں, کم ہیں لیکن ہیں. سو جب آپ اتنی تنقید کرتے ہیں, اتنی بری بری خبریں بتاتے ہیں, اصل کہانی, اصل حقائق کیا ہیں, ایک جو سمپل سی سٹوری آ رہی ہے اس کے پیچھے کی, تو پھر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جب کچھ اچھی چیزیں بھی چل رہی ہوں تو ہم آپ کو بتائیں, اور صرف آپ کو بتائیں نا بلکہ ان کو اپریشیٹ بھی کریں. تو آج 50-50 ہے ویڈیو. آدھی ویڈیو خوشخبریوں کی ہے اور اپریسیشن کی ہے, اور باقی جو ہے وہ تو ظاہری سی بات ہے, وہ جو ہمارے سروں کے اوپر ایک مصیبت مسلط کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے نام پر, اور وہ جو یوتھیا بریگیڈ ہے جو کہ ہر جگہ پہ موجود ہے, مطلب اندر تک موجود ہے, ان کی جو 2 نمبریاں ہیں, ان کی جو رنگ بازیاں ہیں, ان کے جو جھوٹ ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. تو اس کے بارے میں تو ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن سب سے پہلے جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہتی ہوں وہ میں عارف الوی صاحب کا کرنا چاہتی ہوں. اور اب آپ کہیں گے کہ جی ایسا کیا, انہوں نے کوئی کمال کام نہیں کیا. آپ نے کچھ ایکسپیکٹیشن نہیں لگانی ہے کہ جی جیسے پتہ نہیں کوئی عارف الوی صاحب نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہے. عارف الوی صاحب جو ہیں وہ 5 سال سپریم کمانڈر رہے ہیں پاک فوج کے. ظاہر سی بات ہے, ملک کے صدر رہے ہیں, پروٹوکول لیا, صدر بنتے ہی, پروٹوکول بنتے ہی اپنی جو پاور ہے, اپنی جو پوزیشن ہے اس کا استعمال کیا. ایک تو استثنا لی, ظاہری سی بات ہے, وہ جو پی ٹی وی اور وہ جو پارلیمنٹ حملہ کیس ہے, اس کے علاوہ اسی کی امبریلا کے اندر اپنی پریزیڈنٹ شپ کی انہوں نے اپنے بیٹے کے بزنسز سیٹ کرائے. اپنا جو صدر ہے اس کا جو عہدہ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بڑی بڑی کمپنی سے بیرون ملک اپنے بچوں کی ڈیلے کرائیں تاکہ ان کے بزنسز کو فائدہ ملے. ویسے یہ روتے پھرتے ہیں کہ جی سلیمان شہباز نے اور حمزہ شہباز نے پتہ نہیں کیا کیا کام کر لیے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. حمزہ شہباز ہو, سلیمان شہباز ہو, شہباز شریف ہو, انہوں نے اگر کچھ اپنی جیب میں ڈالا ہے تو انہوں نے ملک پہ بھی لگایا ہے, جو سیدھی سی بات ہے, اور انہوں نے ملک میں بہت اچھا لگایا ہے, اور ابھی تک لگا رہے ہیں, اور ابھی تک ملک کو صحیح پٹری پر اگر لے کر جا رہے ہیں تو وہ نون لیگ ہی ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, ان میں بھی بہت سی خامیاں ہیں, ہم ان کی خامیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. لیکن جو عارف الوی صاحب نے یوز اینڈ ابیوز کیا ہے نا اپنی پاور کا اور اپنی پوزیشن کا, اس کی مثال شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں آپ کو صدر کی حیثیت سے کوئی ملے کہ جتنا صدر, اتنا سیلفش, اتنا انٹرسٹڈ, ویسٹڈ انٹرسٹ والا جو صدر ہے, اور وہ جو اپنے پرسنل کام کراتا رہتا ہے, شاید ہی کوئی ہو. اچھا, اب جب وہ 5 سال صدر رہے تو پی ٹی آئی کے بھی کسی کام کے نہیں تھے, اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی کسی کام کے نہیں تھے, اور عوام کے انہوں نے کیا کام آنا ہے. نہ ان کی اتنی اوقات تھی, نہ ان کا اتنا سیاسی قد تھا. آج تک بھی مجھے نہیں پتا کہ تاریخ میں کبھی کسی کو یاد بھی رہے گا آج سے 10-15 سال بعد کہ ہاں جی کوئی ملک کا صدر تھا جس کا نام عارف الوی تھا, کیونکہ ایسا کچھ نہیں کر کے گئے, کچھ اکھاڑ کے نہیں گئے, کچھ بو کرنے گئے. پی ٹی آئی کے ساتھ تو انہوں نے ہاتھ کیا ہی کیا, یعنی کہ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا الیکشن کرا لیتے, اور انہوں نے بڑا تکیہ کیا ہوا تھا عارف الوی پہ کہ جب ان کو نکالا گیا اور جب انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ عارف الوی تو کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ کر لے گا, کچھ نہ کچھ جگاڑ تو کر ہی لے گا, کوئی نہ کوئی الیکشن کی جو ہے وہ ڈیٹ لے ہی لے گا, اناؤنس کر ہی دے گا. ہاں, اس ٹائم پر اگر اناؤنس کر سکتے اور کر دیتے عارف الوی صاحب تو الیکشن شاید ان کے مطلوبہ ٹائم اور ان کی مطلوبہ ڈیٹ پر ہوتے اور عمران خان کی وہ خواہش پوری ہو جاتی. لیکن میں نے بتایا نا, عارف الوی صاحب کا نہ وہ سیاسی قد ہے, نہ ان کی اتنا اوقات ہے, نہ ان کی اتنی لیول ہے, تو وہ نہیں کر پائے. انہوں نے بڑا ایک مبہم سا کہا کہ ہاں جی الیکشن ہونے چاہیے, اور الیکشن کو جلد از جلد ہونا چاہیے, اور جو نمبر آف ڈیز ہیں اسی نمبر آف ڈیز کے بیچ میں ہونے چاہیے. انہوں نے نہ کوئی تاریخ دی, نہ کوئی ہلا شری دی, یعنی ہومیوپیتھک, نہ جس کا فائدہ نہ اس کا نقصان. انہوں نے نہ عمران خان صاحب کا کھل کے ساتھ دیا, نہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا کھل کے ساتھ دیا.
اور ظاہری بات ہے اس ٹائم پر بات ہی عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی ہو رہی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کو وردی چاہیے تھی، ہر حالت میں ان کو وردی چاہیے تھی، وردی والے چاہیے تھے، اور ان کا ساتھ چاہیے تھا، ان کا پیار چاہیے تھا، ان کی پیمپرنگ چاہیے تھی کہ وہ جو وردی والے ہیں وہ عمران خان صاحب کی نیپیاں ہمیشہ ہمیشہ کی طرح چینج کرتے رہتے ہیں، رائٹ۔ اس کے بعد عارف علوی صاحب نے کھل کے فوج سے دشمنی بھی نہیں لی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھائی کبھی نہ کبھی تو صدارت سے اترنا ہے نا، تو جب اترنا ہے تو اس کے بعد کی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب عارف علوی صاحب کو اس کا پچھتاوا ہو رہا ہے، اب ان کو یہ پچھتاوا ہو رہا ہے کہ بھائی اب تو پروٹوکول بھی گیا اور لائم لائٹ بھی گئی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز پروٹوکول اور لائم لائٹ چھوڑے، اب صدارت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ گمنام ہو کے تو نہیں گزارنا چاہتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا بول بالا ہو، سیاست میں ان کا توتی بولے، ان کا نام لیا جائے۔ تو انہوں نے بھائی وہ مثال ہے نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، تو عارف علوی صاحب نے بھی اپنے دانتوں کا جو ہے وہ فضول صاحب ایویں بکواس قسم کا استعمال کیا ہے۔ نہ عارف علوی صاحب کے دانت کھانے کے لیے کسی قابل ہیں، نہ ان کے دانت دکھانے کے کسی قابل ہیں، کیونکہ عجیب ہی بونگیاں مار رہے ہیں، اور بونگیاں وہ اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں، خبروں میں رہنا چاہتے ہیں، سیاست میں رہنا چاہتے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو کہ وہ یار تسی میں نے کچھ نہیں سمجھ دے، پر باہر تے میں نے لوگ کافی کچھ سمجھ دینے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باہر بھی ان کو کوئی کچھ نہیں سمجھ رہا نا، تو وہ ایک عجیب سے کمپلیکس میں ہے کہ اپنی بیگم کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے وہ اپنا بھار بڑھانا چاہتے ہیں، تو اسی وجہ سے فضول اٹینشن سیکنگ والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ وہ فوج کو چوکیدار کہہ رہے ہیں، سیدھی سی میں نے آپ سے بالکل بغیر کوئی لگی لپٹی آپ سے بات کی ہے، وہ جو بیانات دے رہے ہیں نا وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے آپ کو ان پہ غصہ نہیں آئے گا، آپ کو ہنسی آئے گی، آپ ان کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ وہ خود مذاق اڑانے والے بیانات دے رہے ہیں۔ وہ پہلے جی ابھی کل کی بات ہے، وہ بیان دے رہے تھے کہ جی جو فوج ہے یہ چوکیدار ہے۔ اب یہ جن لوگ کو چوکیدار کہہ رہے ہیں یہ تو ان سے ملنے کے لیے مر رہے ہیں، ان سے ہاتھ ملانے کے لیے مر رہے ہیں، تو کیا یہ چوکیداروں کے 5 سال سپریم کمانڈر رہے تھے؟ تو پھر تو میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گی، میں تو صرف یہی کہوں گی کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیں عارف علوی صاحب، اصلیت تو میں آپ کو بتاؤں گی، آپ آئیں تو صحیح، میرے کسی پروگرام میں آئیں، آپ آئیں میرے ساتھ مناظرہ کریں، مناظرے تو چلے چھوڑیں، آپ میرے کچھ سوالوں کے جواب ہی دے دیں، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو سوال نامہ بھی بھیج دیتی ہوں، اور اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو آپ کو جواب بھی لکھ کے بھیج دوں گی، میں آپ کو سوال بھی بھیجوں گی عارف علوی صاحب، آپ کو جواب بھی بھیجوں گی، لیکن پھر بھی میں آپ سے دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے پاس جواب اور سوال رٹانے کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی جب آپ میرے سامنے آئیں گے، اور میں جب آپ سے سوال پوچھوں گی تو آپ سے کوئی جواب بن ہی نہیں پائے گا، کیونکہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پلے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو چوکیداروں کا سپریم کمانڈر پروف کریں گے، اور جب آپ یہ کہیں گے کہ جی فوج تو چوکیدار ہے، اور پھر آپ ایٹ دا سیم ٹائم ان سے ترلے منتیں کرتے رہیں گے، آپ ہی تھے نا جنہوں نے جنرل باجوہ سے 2 دفعہ ملاقاتیں کرائی عمران خان صاحب کی، کسی طرح ڈیل ہو جائے ہیں، کسی طرح آپ لوگوں کا کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہو جائے، کسی طرح عمران خان صاحب کو روک لیا جائے، اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں ان کو ٹھڈ مار کے نہ نکالا جائے، ہیں کسی طرح کوئی ترلا منت سماجت کوئی کام آ جائے، آپ سے وہ نہیں بن پایا، حالانکہ ملاقاتیں آپ نے کرائیں۔ اگر زیادہ مسئلہ تھا تو آپ جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی ملاقات کرانے کی کوشش کرا دیتے، تو یہ بھی نہیں اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا تو آپ جیل جائیے اڈیالہ میں، اور جا کر کے عمران خان سے کہیں کہ بھائی وہ چوکیدار لوگ ہیں، ہم نے چوکیداروں سے مل کے کیا بات کرنی ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے چوکیداروں سے بات کرنے کی۔ یہ تو تھی جی کل کی بات۔ اب آج جو انہوں نے لچ فرائی کی ہے وہ لچ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں۔ میں نے کہا کہ بھئی میں آپ کو سیدھی لچ پڑھ کے بتا دوں کہ بعد میں لفظ ادھر ادھر ہو جائے نا، تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں جی عارف علوی نے تو یہ کہا تھا، تو فلانا کہا تھا، فلانا کہا تھا۔ کرتوتیں ان کی یہ ہیں کہ پینے ہیں انہوں نے 1 گلاس شراب کے، کرتوتیں ان کی یہ ہیں کہ کرنی ہے انہوں نے ناجائز اولادیں پیدا، کرتوتیں ان کی یہ ہیں کہ جی ان کے لیڈر نے جوا بھی کھیلنا ہے، چوری بھی کرنی ہے، شراب بھی پینی ہے، کوکین بھی پینی ہے، اور کرتوتیں ان کی یہ ہیں کہ انہوں نے ہر 2 نمبری کرنی ہے، یہاں تک کہ حکومت بھی 2 نمبری سے ہی کرنی ہے۔ وہ تو خیر انہوں نے 2 نمبری سے ہی کی ہے، لیکن آگے بھی انہوں نے اسی طرح حکومت کرنی ہے کہ بھئی بس چوکیداروں کے ساتھ ہاتھ ملا لو۔ مطلب میں تو کہتی ہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں پتہ نہیں کس منہ سے باتیں کر لیتے ہیں، اس لیے میں نے کہا نا ان کے تو وہ جو ہاتھی کے جو دانت ہیں نا ان کے دانت کسی قابل نہیں ہے، مجھے لگتا ہے ان کی پوری 32 نکلی ہے، پوری نکلی 32 2 نمبر دانت ہیں عارف علوی کے، زبان بھی 2 نمبر اور اس کے علاوہ دانت بھی 2 نمبر۔ عمران خان کو آفر کی گئی ملک چھوڑو، عمران خان نے کہا مر جاؤں گا پاکستان نہیں چھوڑوں گا، سقراط کو سزا دینے والا مٹی میں مل گیا۔ آج کل جس نے عمران خان کو جھوٹی سزائیں دی ہیں
ان کا نام بھی خاک میں مل جائے گا۔ او بھائی جان یہ ہے کون؟ ان کو تو یہ نہیں پتہ، عارف علوی کو یہ نہیں پتہ کہ اس بیان دینے کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے یا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، ان کا اسکیڈول کیا ہے، ان کو اپنا تو کچھ پتہ ہے نہیں۔ الٹا یہ چلے ہیں جی ان کا مستقبل بتانے کے لیے، جنہوں نے عمران خان کو جھوٹی سزائیں دیں، اور الٹا یہ چلے ہیں جی عمران خان کا مستقبل۔ عمران خان کو کچھ خود نہیں پتہ کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ، اور یہ وہ بیانات اس لیے دے رہے ہیں عارف علوی صاحب تاکہ صرف یہ ریلیونٹ ہو سکے، اور عمران خان کی وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا فائنل نیل ان دا کافن، یہ وہ والی حرکت کر سکیں۔ یہ ہے ان کے تمام تر معاملات عارف علوی صاحب کے۔ ان کو جو بڑا ہیرو بننے کا شوق ہوا ہوا ہے نا، ان کو بڑا جو ٹارزن بننے کا شوق ہوا ہوا ہے، یہ سارا کا سارا جو شوق ہے نا ان کا بالکل اچھے طریقے سے نکل جانا، ان کی بڑی اچھی قسم کی جو ہے وہ تسلی ہونی ہے۔ تیسری چیز جو اس حوالے سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ علوی صاحب نے اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے اور اپنا بھار بڑھانے کے لیے، اپنا ریٹ ذرا بڑھوانے کے لیے، تھوڑی اپنی مارکیٹ ویلیو اپ کرنے کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اگر عمران خان صاحب جھوٹ نہیں بول رہے تو اس کا مطلب ہے عارف علوی جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ کس نے آفر کی، کیسے آفر کی، کب آفر کی؟ عمران خان صاحب لگاتار جب بھی جرنلسٹ اندر جاتے ہیں جیل میں، جب ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو ان سے جب بھی عمران خان صاحب ملاقات کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب میں ان سے پوچھے جاتے ہیں سوال، اور وہ اسپیسیفکلی اس بارے میں پوچھے جاتے ہیں کہ کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے، کوئی ملاقات ہوئی کچھ۔ عمران خان کا تو رونا یہی ہے کہ مجھ سے تو کوئی ملنے ہی نہیں آتا، مجھ سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، کوئی تو میری بات سن لے۔ بھائی اگر کوئی ان کو لفٹ کرا دے، فوجیوں میں سے، وردی والوں میں سے، اسٹیبلشمنٹ میں سے اگر کوئی ان کو لفٹ کرا دے، اگر کوئی ان سے رابطہ کر لے، کوئی ان سے ملنے چلا جائے، کچھ بھی، تو عمران خان شیخ مجیب تھوڑی نہ بنے۔ عمران خان اس لیول تک لڑائی کو تھوڑی نہ لے کے جائیں، فرسٹریٹڈ ہیں، کوئی منہ نہیں لگا رہا ان کو۔ تو عمران خان تو ہر ایک کو یہی بتاتے رہتے ہیں کہ جی مجھ سے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا، اور مجھ سے نہ کوئی ملنے آ رہا ہے، نہ کوئی پیغام رسانی ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ پھر عارف علوی کو کون سا خواب آ گیا ہے؟ بھائی یہ کتنی شراب پی رہے ہیں دن میں؟ یہ تو ایک گلاس نہیں پی رہے ہوں گے، کیونکہ اگر ایک گلاس پی رہے ہوتے تو کم از کم تھوڑا سا تو ہوش میں رہتے۔ اس طرح کے بے ہوشی کے اندر تو اس طرح کے جوابات نہ دیتے نا۔ یا یہ کون سا نشہ کر رہے ہیں، یا کس کیفیت میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ چوکیدار ہیں اور جی عمران خان کو ڈیل ملی اور انہوں نے کہا میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ وہ ان کو کون سا ملک رکھے گا؟ پہلے یہ تو کوئی بتا دے۔ یہ صرف پاکستان کی ماضی کے ہی یہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، ظہیر الاسلام اور یہ پاشا صاحب، یہ اسی طرح کے لوگ تھے جن کو عمران خان اور ان کا سٹارڈم پسند آتا تھا۔ باہر کے ملکوں میں کوئی نہیں سمجھتا، باہر کے ملکوں میں ان کو بدتمیز سمجھتے ہیں، باہر کے ملکوں میں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا جن میں تمیز اور تہذیب نہ ہو۔ پتہ نہیں کیا مطلب کچھ بھی۔ چلیں جی یہ تو میں نے بات آپ کو بتا دی ہے، اور اب میں ذرا خوشخبریوں کی طرف آ جاتی ہوں۔ ذرا چلو شاباش شاباش شاباش، سب اچھے بچے کی طرح اپنا موڈ اچھا کر لیں۔ بھائی جہاز بھر کر، پورا جہاز بھر کر جو چاچو ہیں وہ گئے ہیں جی چائنا، اور جی کوئی ان کا 4-5 دنوں کا ان کا ٹرپ ہے، اور میں ذرا بھائی وہ ذرا فوٹویں نکال لوں نا، ذرا ویڈیو نکال لوں بھائی چاچو کی۔ ارے بھائی دل خوش ہو گیا ہے کہ جی چاچو گئے ہیں شہباز شریف صاحب چائنا میں، اور وہاں پر ہوئے ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں، کلاؤڈ سروس ایز ویل، اور اتنا زبردست ان کا وزٹ تھا۔ وہاں پہ پاکستانی ترانے بجے۔ بھائی پاکستان اور چائنا کی تو دوستی پھر آپ کو پتہ ہے نا، پاکستان اور چائنا کے، پاکستان اور ٹرکی کی، ان کی تو دوستیاں بھی بہت زیادہ کمال ہیں۔ اور گانا بھی کون سا بجا ہے؟ میرا پیغام پاکستان ہے، اور ٹرک کاٹ کا وہاں پہ مظاہرہ کیا گیا۔ بڑا زبردست قسم کا جو ہے استقبال ہوا ہے پورا، مطلب وزیر بھی گئے ہیں کوئی درجن بھر کے قریب، اور جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بڑے اچھے موڈ میں لگ رہے تھے۔ اور جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے نا، ہواوے ول ٹرین 200,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس ان دا فیلڈ آف IT۔ اب یہ جو ہو رہا ہے نا مسئلہ، یہ بڑا زبردست سین ہو رہا ہے، اور یہ اس لیے بڑا زبردست سین ہو رہا ہے کیونکہ جو UAE ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گا، سعودی عربیہ پیسے بھیج رہا ہے انویسٹمنٹ کے لیے، اس کے علاوہ جو چائنا ہے وہ CPEC 2 ٹائپ کا ایک منصوبہ ہے جو کہ پھل پھول رہا ہے، اور بڑا زبردست قسم کا یہ انیشیٹو ہوگا۔ نہ صرف پاکستانی نوجوانوں کو اس سے روزگار ملے گا، ٹریننگ ملے گی، بلکہ پاکستان میں اس حوالے سے ترقی آئے گی۔ اب یہ ایک سمجھنے والی بات ہے، میں جو بات کرنے لگی نا بہت سمجھنے والی بات ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اپنے عروج پر ہے، اور ہمیں یہی پتہ تھا، ہمارا آئیڈیا بھی یہی تھا، ہمیں بتایا بھی یہی جا رہا تھا
کہ پاکستان میں معاشی استحکام تب آئے گا جب پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا. لیکن بھائی یہ تو معجزہ ہو گیا, یہ تو کچھ بدل گیا چیز, مطلب کہ خوشخبری ہی خوشخبریاں ہیں, چاچو کا جادو چل گیا ہے. شہباز شریف صاحب نے تو کمال کر دیا, اور صرف شہباز شریف صاحب نے نہیں, مریم نواز نے بھی کمال کر دیا. مریم نواز کے میں کمال کی بعد میں بات کروں گی, پہلے ذرا چاچو جی کی میں بات کر لوں. جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے تو اتنے پیشنس کے ساتھ بالکل لفٹ نہیں کرائی ہوئی ہے پی ٹی آئی والوں کو, بالکل عمران خان کو بالکل رکھا ہوا انہوں نے جوتی کی نوک پہ, جو سیدھی سی بات ہے, اور وہ چپ کر کے اپنی ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریاں نبھائی جا رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ بڑی اچھی صورت کے اندر ہمارے سامنے آیا ہے. اب جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں اور اداروں کے ساتھ سینگ پھنسائے بیٹھی ہیں. حکومت جہاں کسی بھی طرح عمران خان کو جیل میں رکھنے کے آپشنز ڈھونڈ رہی ہے, وہیں پر عدالتیں ایک ایک کر کے عمران خان کو تمام مقدمات سے بری کر رہی ہے, یا پھر ان کو ضمانت پہ رہائی کے احکامات جاری کر رہی ہے. عمران خان کو اب تک چار مختلف مقدمات میں سزائیں سنائی گئی ہیں, جن میں سے 3 مقدمات میں وہ بری ہو چکے ہیں, جبکہ جو ایک مقدمہ ہے اس میں ابھی جو ہے 3 مقدمات میں یا تو وہ بری ہو چکے ہیں یا پھر ان کی سزا معطل ہوئی ہے, اور جو ہے ابھی صرف ایک ہی مقدمہ ہے جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہے, وہ ہے نکاح عدت میں شدت والا جو معاملہ ہے. ٹھیک ہے, اب تحریک انصاف اس پر بھی پر امید ہے کہ جو عدت کیس ہے نا اس میں تو عمران خان صاحب بری ہو جائیں گے اور جو جیل سے باہر آ جائیں گے, مگر حالات و واقعات کے مطابق عمران خان فوری طور پر جیل سے باہر آتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب جیل سے باہر آئیں گے نا تو سیاسی استحکام تو ملک میں ہے نہیں, جو معاشی استحکام آ رہا ہے نا اس کو بھی یہ اپنی زبان سے, اپنی گندی زبان سے, اپنے وربل ڈائریا سے خراب کریں گے. ٹھیک ہے, میں نے اس لیے کہا نا باہر کے ملکوں کو یہ چیزیں پسند نہیں, جب خود حکومت میں تھے ان کو تو ایک ٹکا کوئی نہیں دیتا تھا, جنرل باجوہ کو دیتے تھے, یہ اسی لیے انہوں نے جنرل باجوہ کو رکھا ہوا تھا جا کے کام کرو. اب شہباز شریف صاحب پیسے لا رہے ہیں, کام ہو رہے ہیں, تو ان کو اب پسو پڑ رہے ہیں, ان کو تکلیف ہو رہی ہے, ان کی پائلز کی بیماری نا شدت اختیار کر گئی ہے, صرف اس لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو نون لیگ تو پرفارم کر گئی بھائی. ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ نیب کی جانب سے توشہ خانہ سے متعلق ایک اور ریفرنس تیار ہو چکا ہے اور وہ کسی بھی وقت دائر ہو جائے گا. حکومت چاہتی ہے کہ فی الحال عمران خان جیل سے باہر نہ آئیں تاکہ وہ معیشت کا جو پہیہ ہے اس کو چلا سکیں. تمام تر مسائل کے باوجود حکومت اچھا پرفارم کر رہی ہے. حیران کن طور پر مہنگائی بھی میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے. اعداد و شمار کے مطابق, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ فگرز کوٹ کر رہی ہوں میں آپ کو, کہ مئی 2023 میں مہنگائی کی شرح 37% پہ تھی, اور ایک سال کے بعد 2024 میں مئی 2024 میں یہ جو شرح ہے یہ 11% پر آ چکی ہے. اشیاء جو ضروریہ ہے وہ بھی سستی ہو رہی ہیں, اور اس میں سب سے بڑا, اب یہاں پہ دیکھیں نا, یہاں پہ کردار آ گیا جی مریم نواز کا. مریم نواز کا جو کردار ہے وہ بڑا کمال کا ہے, کیونکہ ان کے 100 دن جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں. مریم نواز نے اپنی سینچری پوری کی, اور صرف سینچری ہی پوری نہیں کی ہے, انہوں نے اپنے باپ کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند بھی کیا ہے. ان کی حکومت کے 100 دن مکمل ہو چکے ہیں, اور اس کم عرصے میں وہ آٹا اور روٹی سستی کرنے کے علاوہ کئی دیگر عوامی مفادات کے پروجیکٹ کا آغاز کر چکی ہیں. دوسری طرف جہاں پر ایک دم مریم نواز نے سینچری ماری ہے, گنڈا پور صاحب کو ملا انڈا 0 ڈک پر ابھی آؤٹ نہیں ہوئے ہیں, لیکن عنقریب ان کی اگر یہ حرکتیں چلتی رہیں تو وہ ڈک پر آؤٹ بھی ہو جائیں گے. جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور وہ صبح اٹھتے ہیں, وہ بھی تیار شیار ہوتے ہیں, بالکل مطلب وہ بھی اسی طرح تیار ہوتے ہیں جس طرح مریم نواز تیار ہوتی ہیں. وہ تیار ہوتے ہیں, اسمبلی میں جاتے ہیں, وہاں پر باتیں کرتے ہیں, میڈیا ٹاک کرتے ہیں, اس کے بعد 2-4 دھمکیاں لگاتے ہیں, وفاق کو گالیاں دیتے ہیں, اس کے بعد جی وہ بڑکے مارتے ہیں کہ جی میں ڈیمو کے جو بٹن ہے وہ بند کر دوں گا, میں ان سے بجلی چھین کے روں گا, میں ساروں کے مقدمات ختم کر دوں گا. جو منہ میں آئے گا وہ بولتے ہیں. اس کے بعد اپنے صوبے کے جو گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی, ان سمیت جتنے بھی اپنے سیاسی مخالفین ہیں ان کو چور ڈاکو کہتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جب وہ انہی سیاسی مخالفین کے سامنے بیٹھتے ہیں, جب وہ شہباز شریف صاحب کے سامنے بیٹھتے ہیں تو نظریں نیچے کر کے ہاتھ باندھ کر بیٹھتے ہیں. جب آرمی چیف صاحب کے سامنے بیٹھتے ہیں تو نظریں نیچے ہاتھ باندھ کر کے. عطا طارر صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, عطا طارر صاحب کے تو گٹے گوڈے پکڑنے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن جب اپنے صوبے میں ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک سلطان راہی آ جاتا ہے, اور اپنے سپورٹرز سے وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے داد وصول کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں یہی فرق ہے کہ نون لیگ والے ڈیلیور کرنے کے باوجود اپنے ووٹرز سپورٹرز سے تنقید سنتے ہیں, جبکہ تحریک انصاف والے اس معاملے میں بہت ہی خوش قسمت ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ان کی عوام کو پرفارمنس سے تو کوئی لینا دینے نہیں ہے, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان نے اپنے دورے حکومت میں کیا کیا,
خیبر پختونخوا کے اندر 11 سال ہو چکے ہیں، یہ تیسرا ٹینیور ہے. انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں چترال گئی ہوئی تھی پچھلے دنوں، سڑک تک نہیں ہے چترال تک، ایک چھوٹی سی ٹوٹی پوٹی سڑک جاتی ہے. میں تو کہتی ہوں کہ بھئی پتہ نہیں وہاں پہ کیسے ڈرائیورز جو ہے وہ کام کرتے ہیں. ویسے تو نعرہ ان کا تھا کہ جنہوں نے ٹورزم کو آگے لے کر جانا ہے، کیسے لے کے جانا ہے. عمران خان صاحب کو سے بنی گالا کہ اپنی سڑک، وہ بھی خیر اپنی سڑک بھی نہیں بنانا چاہتے تھے، وہ تو خود ہی نواز شریف نے ان کی بنا دی. تو ان کی جو عوام ہے، یوتھیا جو بریگیڈ ہے، وہ صرف اور صرف بڑکوں پر یقین رکھتی ہے اور اتنے معصوم ہیں کہ مخالفین کو چور ڈاکو برا بھلا کہنے پر ہی وہ پی ٹی آئی والوں کو ووٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اب صرف اتنا سا مسئلہ ہے. اب جس عوام کو انڈا سمجھ میں آتا ہے، گنڈا پور کا انڈا سمجھ میں آتا ہے، اس عوام کے ساتھ گنڈا پور جو سلوک کرے وہ کر رہے ہیں. لیکن جو باقی عوام ہیں ان کو تو خوشحالی مل رہی ہے نا، ان کے لیے تو مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، ان کے لیے تو پروجیکٹس لگ رہے ہیں، ان کے لیے مریم نواز ہیں، ان کے لیے شہباز شریف ہے. سو یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. اگین یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے اور یہ بڑی خوشخبری ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں یہ جو مہنگائی کی شرح ہے جو اس وقت 11% پر ہے اور ایک سال میں اتنی کم ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگلے 6 مہینوں کے اندر یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی. اور اگر اس سیاسی عدم استحکام کے باوجود اگر معاشی استحکام آ گیا تو عمران خان کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، یہ یہی کرتے رہے جو انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں، سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو آپ نے مس نہیں کرنی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر بڑی زبردست خبر ہے. اصل کہانی ملک میں جو تھرتھلی چل رہی ہے اس کے پیچھے کی کیا ہے، اس کے لیے اگلی ویڈیو.